سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے۔ کھول دو، گرمی لگے، تھوڑا سا کھول دو، گرمی لگے گی نا، تھوڑا سا کھول۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنام کلام میں جو سورت تلاوت کی ہے، جس سورت کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بہت ہی مشہور اور معروف سورہ ہے۔ اہل ایمان کے ایک ایک بچے کو یہ سورہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر اپنی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ اخلاص ان صورتوں میں سے ہے جو عام طور پر مرد بھی اسے عام طور پر تلاوت کرتے، خواتین بھی تلاوت کرتی، بچے بھی تلاوت کرتے ہیں، اور چونکہ یہ چھوٹی سی سورت ہے، اس وجہ سے ہر ایک کو یہ سورہ یاد بھی ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، پیارے حبیب تم کہہ دو کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، پیارے حبیب تم کہہ دو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کی برابری کا نہیں ہے، کوئی اس کے جوڑ کا نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے مد مقابل نہیں ہے۔ یہ سارے ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس آیت مقدسہ میں، بلکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی خاص ذات اور صفات کا ذکر کیا گیا۔ اسی سورہ مبارکہ سے متعلق آج گفتگو ہوگی، اور آگے ہم نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کے بارے میں، بلکہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ محدثین اور مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ بعضوں کے نزدیک یہ مکی صورت ہے، بعضوں کے نزدیک یہ مدنی صورت ہے، اور بعضوں کے نزدیک یہ مکے اور مدینے کے درمیان میں راہ ہجرت میں یہ صورت اتری ہے۔ تو اسی وجہ سے اس صورت کے شروع میں مکی صورت بھی لکھی ہوتی ہے، بعض جگہوں پر مدنی صورت بھی لکھی ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ مکی صورت بھی ہے اور مدنی صورت بھی ہے، اس وجہ سے اس کے شان نزول میں کئی اقوال موجود ہیں۔ ایک دو اقوال ہم پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ مقدسہ معطرہ مطہرہ میں نزول جلال فرمایا، جب آپ تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہودی موجود تھے، اور یہودی اہل ایمان کو کبھی بھی پنپتا دیکھ نہیں سکتے۔ مسلمان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور سے لے کے اس دور تک اور قیامت تک یہودی کبھی بھی مسلمانوں کو پھلتا پھولتا دیکھ نہیں سکتے، انہیں بار آور نہیں دیکھ سکتے، پنپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ تو ان کے لیے وہ دور بڑا ہی مشکل تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ تو یہود مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ اس نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور یہ نبی جو دین لے کر آیا اس دین کی تشریحات کیا ہے، اور اس دین میں اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ کے بارے میں اس دین میں اور اس دین والوں کا عقیدہ کیا ہے، وہ سب جانتے تھے۔ لیکن لوگوں کی مزاج کو، لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے، شکوک و شبہات ان کے دلوں میں ڈالنے کے لیے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور امام مظہری نے اس کو اس آیت کے شان نزول میں، اس سورت کے شان نزول میں اسے نقل کیا کتاب العظمت سے۔ فرماتے ہیں اتت یہود خیبر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا ابا القاسم ان اللہ عز وجل خلق الملائکۃ من نور الحجاب وآدم من طین لازب وابلیس من لہب النار والسماء من دخان والارض من زبد الارض والارض من زبد الماء فاخبرنا عن ربک۔
تو کہتے ہیں کہ یہود خیبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جس رب کی دعوت دیتے ہیں، جس رب کی عبادت کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں، جس رب کی دعوت کی جانب آپ ہمیں بلاتے ہیں، اس رب کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے ہمیں بتائیں، وہ پتھر کا بنا ہوا ہے، وہ تانبے کا ہے، وہ لوہے کا ہے۔ اس لیے کہ مشرکین مکہ اور بالخصوص جو اس زمانے کے مشرکین تھے، ان کے درمیان میں جو خدا تھے وہ انہی چیزوں کے تھے، یا تو وہ لوہے کے خدا بناتے تھے، یا پتھر کے، یا مٹی کے، یا تانبے کے، انہی چیزوں کے خدا بناتے تھے۔ تو آ کر کہتے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ خدا جس خدا کی جانب آپ ہمیں بلاتے ہیں وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے، تانبے کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہے، کس چیز سے بنا ہے؟ اور پھر یہود مدینہ کہتے کہ آپ ہمیں جس رب کی دعوت دیتے ہیں ہمیں بتائیں کہ وہ رب کس سے بنا ہے۔ بے شک اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے بنایا ہے۔ ان اللہ خلق الملائکۃ من نور الحجاب، اللہ نے ملائکہ کو نور سے بنایا۔ وآدم من طین لازم، اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ وابلیس من لہب النار، اور ابلیس کو آگ سے بنایا۔ والسماء من دخان، اور آسمان کو اللہ نے دھوئیں سے بنایا۔ والارض من زبد الماء، اور زمین کو اللہ نے پانی کے جھاگ سے بنایا۔ زمین کے آنے سے پہلے تو زمین میں پانی تھا نا، تو پھر یہ زمین کیسے بنی؟ آہستہ آہستہ پانی جگہ چھوڑتا گیا، اس میں سے جھاگ نکلتی گئی، اور وہ جھاگ آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے سخت ہوتے ہوتے مٹی کی شکل بن گئی۔ تو یہودی کہنے لگے کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے بنایا، وآدم من طین لازب، اور آدم کو مٹی سے بنایا، وابلیس من لہب النار، اور ابلیس کو آگ کے شعلوں سے بنایا، والسماء من دخان، اور آسمان کو اللہ نے دھوئیں سے بنایا، والارض من زبد الماء، اور زمین کو اللہ نے اس کے پانی کے کیا کہتے ہیں اسے، جھاگ سے بنایا۔ تو اب آپ ہمیں بتائیں فاخبرنا عن ربک، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا رب کس سے بنا ہے، یا اللہ نے اپنے آپ کو کس سے بنایا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں ہوا تھا، اور آپ کسی بھی سوال کا جواب اپنی جانب سے نہیں دیتے۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ فلم یجبہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ فآتاہ جبریل بہذہ السورہ، تو پھر اسی آن، چونکہ رسول اللہ تو خاموش تھے، اسی آن جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور یہی سورہ لے کر آئے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے حبیب مشرکین آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا رب کس چیز سے بنا ہے، لوہے سے بنا ہے، تانبے سے بنا ہے، پیتل سے بنا ہے، لکڑی سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، کس چیز سے بنا ہے؟ اور یہودی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو دھوئیں سے بنایا، اللہ نے فرشتوں کو نور حجاب سے بنایا، اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، اللہ نے ابلیس کو آگ سے بنایا، آسمان کو دھوئیں سے بنایا، زمین کو جھاگ سے بنایا، تو اللہ خود کس سے بنا ہے؟ پیارے حبیب یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، آپ ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ ہے، وہ کسی کو زندگی دے، وہ کسی کو موت دے، کسی بادشاہ کو فقیر کر دے، کسی فقیر کو بادشاہ کر دے، وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ اور وہ کچھ کرنے کے بعد اسے یہ احساس نہیں ہوتا، گویا کہ اسے خدا نہ خواستہ یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے فلاں کے ساتھ فلاں سے فقیری، فلاں سے امیری چھین کر فلاں کو فقیر کر دی کہ یہ میرے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اسے یہ ڈر بھی نہیں ہوتا۔ اسی کو کہتے ہیں بے نیاز، بے پرواہ، وہ جو چاہے کرتا، فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ تو فرمایا پیارے حبیب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں میرے بارے میں، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔
اور وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس سے کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی برابر نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کی مثال کا کوئی نہیں ہے۔ تم پوچھتے ہو کہ خدا اس چیز سے بنا، اس چیز سے بنا، تو فرمایا کہ میں اللہ کی مثال کی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں کہ اس کی مثال دے کر بتائی جائے کہ اللہ اس طرح کا ہے۔ بھائی دنیا کی کوئی بھی چیز ہو جو ہماری آنکھوں میں نہ ہو تو ہم اس چیز کی مثال دیتے ہیں نا کہ دیکھو جس طرح کی یہ چیز ہے اسی طرح کی وہ چیز ہے۔ تو دنیا کی کوئی چیز اللہ کی مثال کے مقابلے میں نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو فرمائے ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کا کوئی نہیں، اس کی مثال کا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ ایک روایت اس کی یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ہجرت مدینہ میں مکے اور مدینے کے درمیان میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام عثمان خویری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کی جانب آپ چل رہے تھے تو ظاہر ہے کہ مکے کے جو مشرکین مکہ تھے ان کے لیے یہ بات تو بہت وزنی تھی، یہ بات تو بہت مشکل تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو لے کر دوسرے شہر کی جانب ہجرت کر گئے۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کے لیے، آپ کو خدا نخواستہ گرفتار کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجا، اور اہل مکہ نے، زعمائے مکہ، وہ امیر مکہ، وہ بڑے بڑے لوگ، انہوں نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے گرفتار کر کے دوبارہ مکہ لائے گا ہم اسے اتنی اتنی قیمت دیں گے، ہم اسے اتنا اتنا مال دیں گے، ہم اسے اتنے مویشی دیں گے، اتنے اونٹ دیں گے۔ تو اس زمانے میں اونٹ کا ہونا، مویشی کا ہونا یہ امیر کی علامت تھی، ہم اسے اتنا سونا دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر بندہ جو لالچ کے زد میں تھا، جو لالچی تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلا۔ تو ایک شخص اور بھی نکلا، اس کا نام تھا سراقہ بن مالک۔ سراقہ بن مالک بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی نکلے، تو تمام لوگ تو دوسری راہ پر نکلے، یہ دوسری راہ پر نکلا، اور دوسری راہ سے چلتے چلتے بالآخر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کہ حضرت صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ اپنی منزل کی جانب جا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر رہے تھے تو ان کا طریقہ تھا وہ دائیں سے بائیں سے رسول اللہ کو دیکھتے، جب آگے چل رہے ہوتے تو دائیں بائیں پیچھے بھی دیکھ رہے ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہی دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ کو حضرت صدیق اکبر پر اعتماد تھا، جب ایک شخص ہی نگرانی کر رہا ہے تو دوسرے کو بے فکر ہو جانا چاہیے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے دیکھنے کے لیے گھومنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ جیسے آگے دیکھ رہے ہوتے ویسے ہی پیچھے دیکھ رہے ہوتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھی رکھا کرو، اس لیے کہ اللہ کی قسم جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں تمہیں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دور سے سراقہ بن مالک کو آتے ہوئے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ وہ ہمیں پکڑنے کے لیے، ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے قریب آیا کہ چند نیزوں کا فاصلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا اور فرمایا زمین اسے پکڑ لے، اسے تھام لے۔ تو کہتے دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین میں کمر تک دھس گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب تو جان نہیں چھوٹے گی، اب تو زمین مجھے چھوڑنے والی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی آرام کے ساتھ خرام خرام اپنی منزل کی طرف چلے، تو اس نے پیچھے سے پکارا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہمیشہ آپ کو رحم کرنے والا پایا ہے، ہم نے ہمیشہ آپ کو معاف کر دینے والا پایا ہے، ہم نے ہمیشہ آپ کو مصیبت زدہ کی مدد کرنے والا پایا ہے۔ میں مصیبت میں ہوں تو کیا آپ میری مدد نہیں کریں گے؟ میں معافی کا خواستگار ہوں تو کیا آپ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب دیکھا، زمین کو اشارہ کیا، فرمائے زمین اسے چھوڑ دے۔ تو زمین نے اسے چھوڑ دیا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ زمین کے اوپر آیا، اور جب بالکل زمین کے اوپر آیا اور چاہتا تھا کہ لوٹ جاؤں، شیطان نے کہا کہ موقع اچھا ہے، یہ تو ایک اتفاقی امر ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں کی زمین نرم ہو، اس وجہ سے اس نے خود بخود مجھے اپنی جانب کھینچ لیا، تو یہ تو ایک اتفاقی امر ہے،
تو اتنا قیمتی سامان میرے ہاتھ لگا ہے تو میں اسے ضائع کر دوں؟ یہ بالکل قریب ہی ہے، اگر میں نے انہیں پکڑ لیا، گرفتار کر لیا تو عرب کا سونا میرے پاس ہوگا، میں امیر ترین آدمی ہو جاؤں گا۔ شیطان نے پھر اسے بہکایا، تو اسے تو چاہیے تھا کہ احسان مندی کرتا ہوا، احسان مانتا ہوا وہ لوٹ جاتا۔ جب شیطان نے اسے دوبارہ بہکایا وہ پھر لوٹا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آیا، خدا نہ خواستہ آپ کو گرفتار کرنے، آپ کو پکڑنے کے لیے آیا۔ ابھی قریب ہی آیا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا رسول اللہ وہ پھر قریب آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ جسے پکڑنا چاہتا ہے وہ جس رب کا بندہ ہے میں بھی اسی رب کا حبیب ہوں۔ چنانچہ پھر ایک دم آپ گھومے اور آپ نے پلٹ کر زمین کو اشارہ کیا اور فرمایا اے زمین اسے اپنے قابو میں کر لے، اسے پکڑ لے۔ پھر وہ کمر تک دھس گیا۔ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، جہاں میں چلتی ہے اس کی وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، یہ عام لوگوں کی طرح ہے، لیکن انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ عام نہیں، ہوا بھی ان کے بس میں ہے، آسمان بھی ان کے بس میں ہے اور زمین بھی ان کے تصرف میں ہے۔ تو جب پھر وہ کمر تک زمین میں دھس گیا تو پھر پکارنے لگا، التجائے کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہمیشہ آپ کو معاف کرنے والا پایا ہے، وہ بھی رؤوف الرحیم ہیں، وہ خطائیں کرتے ہیں، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بروں کو بھی نبا ہو، ہم وہی قابل سزا کے تم وہی رحم خدا ہو، ہم وہی ننگے جفا ہے تم وہی کانے حیا ہو۔ انسان تو غلطی ہی کرتا ہے نا، کر کے تمہاری خطا مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ تو وہ بار بار خطائیں کرتا رہا اور رسول اللہ کو پکارتا رہا، اور بالآخر دوسری دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پکارا اور اس نے کہا کہ آپ تو احسان کرنے والوں میں سے ہیں، رحم کرنے والوں میں سے ہیں، تو مجھ پر بھی رحم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ بھی اسے چھوڑ دیا، آپ نے زمین کو اشارہ کیا زمین اسے چھوڑ دے، چنانچہ زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ اب یہ سمجھ گیا کہ یہ اتفاقی امر نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے، یہ بالالتزام ہے، بالاتفاق نہیں ہے۔ پھر وہ اپنے ارادے سے بعد آ کر پلٹا، پھر ایک مرتبہ شیطان نے اسے ورگلایا اور کہا کہ قیمتی سامان چھوڑ کر جا رہے ہو، اتنی محنت کر کے آئے، اب جب کامیابی 2 قدم کے فاصلے پر ہے تو تم ڈر گئے، ہو سکتا ہے کہ دوسری دفعہ بھی اتفاقی امر ہو سکتا ہے کہ دوسری دفعہ بھی اتفاقی امر ہو، اتنا قیمتی سامان تمہیں چھوڑنا نہیں چاہیے، کامیابی تمہارے قریب ہے۔ شیطان نے دوبارہ ورغلایا، شیطان نے دوبارہ اسے اکسایا، وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے لپکا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ہم پکڑے گئے۔ رسول اللہ نے پھر زمین کو حکم دیا، پھر زمین نے اسے پکڑ لیا۔ جب یہ 3 بار ہو چکا تو اب وہ سمجھ گیا کہ واقعی یہ جس رب کو کی عطا ہیں، یہ جس رب کی عبادت کرنے والے ہیں، نہ رب نے انہیں چھوڑا نہ انہوں نے اپنے رب کو چھوڑا ہے۔ بے شک یہ عام انسانوں میں سے نہیں، یہ رب کے فرستادہ ہیں، یہ رب کے پیغمبر ہیں۔ پھر التجائے کرنے لگا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا زمین کو، زمین نے تیسری بار بھی اسے چھوڑ دیا۔ اب وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رب نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں وہ رب کیا ہے، وہ رب کون ہے؟ تو آپ نے کلمہ پڑھا، رسول اللہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، مسلمان ہوئے، اور جب جانے لگے پھر انہوں نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس رب کی عبادت کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں، اور جس رب نے آپ کو ایسی قدرت دی کہ زمین و آسمان آپ کے کنٹرول میں ہے، اس رب کے بارے میں ہمیں بتائیں، اس رب کی تعریف کریں کہ وہ رب کون ہے۔ تو کہتے ہیں پھر اس وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور ارشاد ہوا قل هو اللہ احد، پیارے حبیب کہہ دو کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔
اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس سے کوئی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ دو شان نزول ہیں۔ اس کے شان نزول پر مختلف اور بھی روایت موجود ہیں، لیکن ابھی ہم نے شان نزول پہ ہی رکنا نہیں ہے، ہم نے مزید اور آگے جانا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ اخلاص اگرچہ چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کا مقام و مرتبہ فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ قرآنی آیات تو سب ہی ہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے ان میں درجہ بندی اس طرح ہے کہ جن آیات میں اللہ کی ذات و صفات کا ذکر آ جائے وہ آیات ظاہر ہے کہ قرآنی آیات کے دوسری قرآنی آیت کے مقابلے میں اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بھی قرآن کی صورت ہے نا، اس کی بھی فضیلت ہے، لیکن سورہ اخلاص کے مقابلے میں اس کی فضیلت کم ہے، حالانکہ وہ بھی کلام الہی ہے، یہ بھی کلام الہی ہے۔ اس میں چونکہ ابو لہب کا ذکر ہے اور اس میں چونکہ اللہ کی ذات و صفات کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا مقام و مرتبہ سورہ تبت یدا ابی لہب کے مقابلے میں بلند و بالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین اور مفسرین نے جہاں سورتوں کے فضائل بیان کیے، سورہ اخلاص کی فضیلت پر جب وہ آئے تو انتہائی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، بڑی محنت کا مظاہرہ کیا، اور کئی اس کے فضائل لکھے ہیں۔ بالخصوص امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے تفسیر در منصور میں کئی صفحات پر سورہ اخلاص کی فضیلت بیان کی ہے، کئی صفحات پر۔ ان میں سے دو فضیلت ہم بیان کریں گے، پھر اس کے بعد گفتگو آگے کی جانب جائے گی۔ ایک فضیلت تو یہ ہے جسے امام خویری رحمہ اللہ نے بیان کیا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، لا تنامی حتی تفعلی 4 اشیاء، کوشش کرنا کہ جب تک رات میں 4 کام نہ کر لو تمہیں نیند نہ آئے، تم نہ سو۔ تم کوشش کرنا کہ نیند کرنے سے پہلے، سونے سے پہلے یہ 4 کام ضرور کر لیا کرو۔ حتی تختم القرآن، سونے سے پہلے کوشش کرنا کہ تم ایک قرآن ختم کر لو۔ حتی تجعل الانبیاء شفعاء الى یوم القیامہ، اور سونے سے پہلے تم کوشش کرنا کہ تم مجھے اور تمام انبیاء کرام کو اپنے لیے شفاعت کرنے والا بنا لو۔ وَحَتَّى تَجْعَلِ الْمُسْلِمِينَ رَاضِينَ عَنْكِ، اور سونے سے پہلے کوشش کرنا تم اس وقت تک نہ سو جب تک زمین کے تمام مسلمانوں کو اپنے لیے راضی نہ کر لو۔ وَحَتَّى تفعلی عمرتن وحجتن، اور سونے سے پہلے تم اس وقت تک نہ سونا جب تک تم ایک حج اور ایک عمرہ ادا نہ کر لو۔ یہ حکم دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جناب سیدہ جناب صدیقہ رضی اللہ عنہا سوچنے لگی کہ ایک چھوٹی سی رات میں اتنے بڑے بڑے کام سارے کیسے ہو سکتے ہیں۔ ایک قرآن بھی ختم کرنا ہے، تمام انبیاء کرام کو اپنے لیے شفاعت کرنے والا بھی بنانا ہے، تمام زمین کے مسلمانوں کو راضی کر کے سونا ہے، ایک حج کر کے سونا ہے، ایک عمرہ ادا کر کے سونا ہے، تو یہ تو اتنے بڑے بڑے کام ہیں کہ سال لگ جائیں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کوشش کرنا کہ ہر رات جب سو تو سونے سے قبل یہ 4 کام کر لیا کرو۔ تو جناب صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگی، تفکر کرنے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ تو کافی وقت ہو گیا جب سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے، ذکر و اذکار سے، رات کے خاص معمولات سے جب آپ فارغ ہوئے تو جناب صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا سونے سے پہلے کوشش کرنا کہ ایک قرآن ختم کر لو، کوشش کرنا کہ تمام انبیاء کرام کو اپنے لیے شفیع بنا لو، اور اس وقت تک نہ سونا جب تک تمام زمین کے مسلمانوں کو اپنے لیے راضی نہ کر لو، اور اس وقت تک نہ سونا جب تک ایک حج اور ایک عمرہ ادا نہ کر لو۔ یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑے بڑے کام ہیں، اس کے لیے تو مہینے نہیں بلکہ سالوں کا وقت درکار ہے۔ یا رسول اللہ یہ کام میرے لیے کیسے ایک رات میں ممکن ہو سکے؟ اور آپ نے حکم دیا، میری خواہش یہ ہے کہ اگر مجھ سے ہو پڑا تو میں روز یہ کام کروں، لیکن بظاہر تو ایسا ممکن نہیں لگتا کہ میں روز یہ کام کر پاؤں۔ تو رسول اللہ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ،
میں نے جو کہا کہ تم رات میں سونے سے قبل ایک قرآن پڑھ کے سویا کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم روزانہ سونے سے قبل، رات میں نیند کرنے سے قبل 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لو تو ایک قرآن پڑھنا ہو جائے گا، ایک قرآن پڑھنا شمار ہو جائے گا اور ایک قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ رات سونے سے قبل ایک قرآن پڑھ کے سویا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ کوشش کرو کہ پورا قرآن پڑھ لیں، اگر نہ پڑھ سکو تو کم از کم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لو تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، اور تم رات سونے کے سے پہلے ایک قرآن ختم کر کے سونے والے ہو جاؤ گے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا جیب ہی خالی ہے۔ بڑے بڑے کام بڑے آسان کر دیے گئے، ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان کرنے کے لیے ہمت تو کرے، ارادہ تو کرے، کوشش تو کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم سونا اس وقت تک نہیں جب تک تمام انبیاء کرام کو اپنے لیے شفیع نہ بنا لو روز قیامت۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ فرمایا اگر تم نے سونے سے قبل خاص تعداد میں چند مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھ لیے، گویا تم نے قیامت کے دن مجھے بھی اپنے لیے شفیع بنا لیا، جمیع انبیاء کرام کو اپنے لیے شفیع بنا لیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رات سونے سے قبل ایک قرآن ختم کر لو، یعنی کم از کم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لو، اور کم از کم مجھ پر چند دفعہ درود و سلام پڑھ لو، تاکہ اگر اسی آن میں موت واقع ہو جائے تو جمیع انبیاء کرام بھی تمہاری شفاعت کرنے والے ہو جائیں، اور بالخصوص میں بھی تمہارا شفیع ہو جاؤں روز قیامت۔ عرض کی یا رسول اللہ تمام مسلمانوں کو راضی کر کے سونے سے قبل تمام مسلمانوں کو راضی کرنا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب سونے سے قبل تم نے اپنے لیے اور جمیع مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کر دی، گویا تم نے زمین کے جتنے مسلمان ہیں سب کو راضی کر دیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سونے سے پہلے اپنے لیے بھی مغفرت چاہو اور تمام زمین کے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو کہ یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور زمین کے تمام کلمہ پڑھنے والوں کو بخش دے۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو گویا سونے سے پہلے تم نے روئے زمین کے تمام مسلمانوں کو راضی کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا سونے سے پہلے ایک حج اور ایک عمرہ ادا کر لینا، یہ کیوں کر ممکن ہوگا؟ فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تمام کلمات اگر جس نے 100 دفعہ پڑھ لیے اور پھر وہ سو گیا، گویا اس نے ایک حج اور ایک عمرہ ادا کر دیا۔ تو سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہمیں 4 کام ملتے ہیں جو سونے سے قبل ہم نے کرنے ہیں۔ ان 4 کاموں میں سب سے افضل کام جس کو رسول اللہ نے سب سے پہلے بیان کیا وہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ سورہ اخلاص کی اور بھی فضیلت موجود ہے۔ ان میں سے ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اسے 3 بار پڑھ لے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب پاتا ہے اور انسان کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے سونے سے قبل کم از کم 3 بار سورہ اخلاص ضرور پڑھ لے۔ ایک اس کی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت جس کو امام قرطبی رحمہ اللہ نے بیان کیا، تفسیر قرطبی میں حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ شکا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفقر وضیق معیشته، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑی فقیری ہے، بڑی تنگی ہے، آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، کثیر العیال ہوں، محنت کرنے کے باوجود پورا ہوتا نہیں، بچے بھوکے سوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تنگی ہے، کوئی عمل بتائیے۔ تو صحابہ کرام جب بھی آتے تھے نا وہ عمل پوچھتے تھے۔ ہماری نالائکی ہے کہ ہم آتے ہیں تو تعویذ پوچھتے ہیں، عمل سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھے اور اسے کوئی وظیفہ بتا دیا جائے تو وہ منہ بنا کر چلا جاتا ہے کہ یہ پڑھے گا کون، اتنے وظائف کون پڑھے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کام جو ہے نا وہ تعویذ سے چھو منتر سے ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تعویذ جو صحابہ کرام نے بچوں کو ڈالی ہے نا، وہ نابالغ بچوں کو، ان بچوں کو آپ نے صحابہ کرام نے تعویذ ڈالی جو پڑھنے کے قابل نہیں ہیں، جو پڑھ نہیں سکتے۔ پڑھنے والوں کے لیے رسول اللہ نے وظائف بتائے ہیں،
دعائیں بتائی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ تعویذات پر اعتماد کرنے کے بجائے دعاؤں پر زیادہ اعتماد کیا کریں۔ تعویذات تو چھوٹے بچوں کے لیے ہوتے ہیں نا، ہوتی ہے، لہذا وہ بھی حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ، آپ بتائیے نا، ہم تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا، آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جو کہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، کوئی دعا بتائیے۔ ہر بندہ آ کر تعویذ ہی مانگتا ہے، کوئی تعویذ دیجئے، جیب میں رکھ لوں، بٹوے میں رکھ لوں اور چھو منتر سے کام ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، تعویذات بھی لیں، اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کریں، یا تعویذات بھلے نہ لیں، اس سے دعائیں کریں گے، جو وظائف رسول اللہ نے بیان کیے ہیں وہ وظائف پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعویذ سے زیادہ اثر انداز ہوگی آپ کی زندگی میں۔ تو حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، فقیری ہے، مسکینی ہے، تنگی ہے، کوشش کے باوجود پورا نہیں ہوتا، گھر بار پریشانی میں ہے، یا رسول اللہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی عمل بتائیے۔ فقال له رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذا دخلت البیت فسلم علیہم ان کان فی احد وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي أَحَدٌ فَسَلِّمْ عَلَيَّ، فرمائے جب تم گھر میں داخل ہو، داخل ہوتے ہی گھر والوں کو سلام کرو، داخل ہوتے ہی گھر والوں کو سلام کرو، اگر گھر میں کوئی ہو۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ أَحَدٌ فِيهِ، اور اگر گھر میں کوئی ایک بھی نہ ہو، فَسَلِّمْ عَلَيَّ، تو مجھ پر سلام پڑھ لو، مجھ پر سلام۔ السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ پڑھ لیجئے، یعنی سلام ظاہر ہے کہ گھر میں کوئی ہوگا تو سلام کریں گے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں، مکان خالی ہے، آپ ہی نے دروازہ کھولا، تو اب کیا کریں؟ تو رسول اللہ نے دونوں طریقے بتا دیے، گھر میں کوئی موجود ہو تو گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو، السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ لیجئے، یا السلام علیک یا رسول اللہ یہ کہہ لیجئے۔ ملا علی قاری علیہ رحمت باری فرماتے ہیں، اسی کے بارے میں فرماتے ہیں شرح شفا میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا گھر میں کوئی اگر نہ ہو تو مجھے سلام کر لیا کرو؟ فرمایا لأن روحہ علیہ السلام حاضر فی بیوت اہل الاسلام، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے گھر میں رسول اللہ کی روح موجود ہوتی ہے، آپ کی خاص توجہ ہوتی ہے، دنیا کے تمام مسلمان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص روح موجود ہوتی ہے، جب ہم سلام کرتے ہیں تو روح کی توجہ ہمارے گھر کی جانب ہو جاتی ہے، تو یہ عمل بھی ہمیں کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں درود و سلام کی بات آئی ہے، بلند آواز سے درود و سلام کے نذران پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي أَحَدٌ، اور اگر گھر میں کوئی ایک بھی نہ ہو، فَسَلِّمْ عَلَيَّ، تو مجھ پر سلام کرو، فَقْرَأْ قل هو اللہ احد مرتن واحدتن، اور جب سلام کر لو، سلام کرنے کے بعد ایک بار قل هو اللہ احد پڑھ لو، آہستگی سے، اتنی آواز سے کہ تم خود سن لو، یعنی گھر میں داخل ہونے کے بعد ہم نے یکے بعد دیگرے دو کام کرنے ہیں، ایک تو سلام کیا اور بغیر کسی سے گفتگو کیے ایک بار قل هو اللہ احد کی تلاوت کر لی۔ سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ وظیفہ بتایا تو کہتے ہیں ففعلا، انہوں نے یہ عمل کیا، فادرہ اللہ تعالی علیہ رزقا حتی افاد علی جیرانہ، تو اللہ نے انہیں اتنا مالدار کر دیا کہ وہ خود بھی کھاتے رہے، پڑوسیوں کو کھلاتے رہے۔ تفسیر قرطبی میں رسول امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، تو یہ بھی عمل کیا جائے، اس میں یہ بھی آسان ہے، زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، رات میں سونے کا عمل بھی ہم نے آسان بتایا، دن کا عمل بھی آسان بتایا۔ بہرحال سورہ اخلاص کی فضیلت پر گفتگو ہو رہی ہے اور ہم نے 3 روایت پیش کیے سورہ اخلاص کی فضیلت پر، ایک جناب صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک شان نزول بیان کی۔ ایک اور شان نزول، ایک اور فضیلت ہے جس فضیلت سے گفتگو آگے جائے گی، جو امام بخاری کی ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت امام بخاری نقل کرتے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 773، صحیح بخاری میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مسجد قباء میں امامت پر مقرر فرمایا،
منتخب فرمایا، متعین فرمایا امامت کے لیے مسجد قباء، مدینہ طیبہ میں ہے مسجد قباء، اور جو بھی لوگ مدینہ طیبہ جاتے ہیں مسجد قباء کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے یہ حدیث بھی ارشاد فرمائی کہ جو یہ مسجد نبوی سے مسجد قباء جائے گا تو اسے ایک حج کا ثواب ملے گا، بالخصوص ہفتے کے دن۔ تو زائرین جب بھی جاتے ہیں تو وہ التزام کرتے ہیں کہ ہفتے کے دن مسجد قباء کی زیارت کو جائیں، تو لوگ جاتے ہیں۔ بحمدہ تعالیٰ ہم نے بھی مسجد قباء کی زیارت کی، وہاں دو رکعت نماز پڑھنے کی سعادت بھی ملی۔ 2 رکعت نماز یا غالباً ظہر کی نماز ہم نے وہاں ادا کی تھی۔ تو مسجد قباء کی امامت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مقرر فرمایا، منتخب فرمایا۔ صحابی کا نام حدیث میں تو نہیں ہے، اسی کی شرح کرتے ہوئے ابن حجر نے بھی لکھا، اور بالخصوص امام علامہ عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا۔ اس صحابی کا نام تھا حضرت کلثوم بن ہزم الانصاری، کلثوم بن ہزم الانصاری رضی اللہ تعالیٰ، انہیں امامت پر مقرر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ جب بھی نماز پڑھتے، کوئی بھی نماز پڑھا رہے ہوتے، چاہے وہ سری نماز ہو چاہے ظہری نماز ہو، ہر نماز کا آغاز، ہر رکعت کا آغاز کرتے، تلاوت جب کرتے، سب سے پہلے قل هو اللہ شریف پڑھتے اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھتے۔ سب سے پہلے قل هو اللہ پڑھتے ہر رکعت میں، اور ہر نماز میں قل هو اللہ پڑھتے، اور اس کے بعد پھر کوئی دوسری سورت پڑھتے۔ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، یا تبت یدا پڑھ لیں، یا الم تری پڑھ لیں، یا کوئی بھی قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتے، جیسے کہ عام ائمہ پڑھتے ہیں نا، نمازوں میں کوئی بھی سورت پڑھ لیتے ہیں، اور خود قرآن مجید میں ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، جو بھی میسر آ جائے، جو تمہیں آسانی ہو جائے نماز میں وہ قرآن پڑھ لو۔ تو حضرت کلثوم بن ہزم الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ تھا کہ وہ ہر نماز میں، ظاہر ہے کہ سری نماز میں تو آواز تو پیچھے آتی نہیں، تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے وہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں ظہری نماز ہے، تو وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھتے۔ تو صحابہ کرام کو یہ عجیب بات لگی، انہوں نے روکا اور کہا کہ ایک رکعت میں ایک سورہ ہی کافی ہے، اور آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے اور اس کے بعد کچھ اور پڑھتے، یہ اتنا ناکافی، یہ بہتر نہیں ہے۔ جب ایک سورت ہی کافی ہے تو ایک سورت ہی پڑھ لیا کریں، کوئی بھی سورت، اور یہ وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو ایسے ہی نماز پڑھاؤں گا، جس نے میرے پیچھے پڑھنا وہ میرے پیچھے پڑھے، اور جس نے نہ پڑھنا وہ کہیں دوسری جگہ جا کر پڑھے، میں تو ایسے ہی نماز پڑھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں جب صحابہ کرام، ظاہر ہے کہ وہ صحابہ کرام کی زمین تھی اور صحابہ کرام کا علاقہ تھا، کلثوم بن ہزم وہ کہ معمولی آدمی نہیں تھے، مسجد قباء کے امام ہیں، اور رسول اللہ نے جب ہجرت فرمائی، جب مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے مسجد قباء کی طرف آپ پہنچے تھے نا، تو مسجد قباء جب آپ پہنچے تھے تو کلثوم بن ہزم الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی آپ نے قیام فرمایا تھا۔ تو میزبان رسول بھی ہیں، جیسے حضرت ابو ایوب الانصاری ہیں، میزبان رسول ہیں، تو یہ بھی میزبان رسول ہیں، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو فرمائے بھائی میں تو ایسی نماز پڑھاؤں گا، جسے پڑھنا ہو میرے پیچھے نماز پڑھے، جسے نہ پڑھنا ہو تو کہیں دوسری جگہ جا کر پڑھے۔ تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اور صحابہ کرام جیسے نماز پڑھاتے یہ تو ویسے نماز نہیں پڑھاتے، جیسے آپ نے حکم دیا ہے، ہم نے جیسے آپ کو دیکھا ہے، یہ تو ویسے نماز نہیں پڑھاتے، یہ تو ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے اور اس کے بعد پھر کوئی اور سورت پڑھتے۔ تو یا رسول اللہ، جب ہم نے انہیں منع کیا تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا جو میرے پیچھے پڑھنا چاہتا ہے میں تو ایسی پڑھاؤں گا، اور جو میرے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے وہ کہیں دوسری جگہ جا کر پڑھ لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، طلب فرمایا، آپ نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جیسے عام لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایک رکعت کے لیے ایک سورہ ہی کافی ہے، یا کسی بھی سورت کی چند آیات کافی ہیں، تو کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں کہ چند آیات پڑھ لو یا چند ایک چھوٹی سورت پڑھ لو؟ ایسا کیوں کرتے ہو کہ ہر رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھتے اور پھر اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورت سے حد درجے کی محبت ہے، بس اس محبت کی وجہ سے میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈانٹیں اور فرمائے کہ کیا تم مجھ سے زیادہ محبت کرنے والے ہو سورہ اخلاص سے؟
یا کیا تم صدیق اکبر سے زیادہ سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے؟ یا کیا تم عمر بن خطاب سے سورہ اخلاص سے زیادہ محبت کرنے والے؟ مولا علی سے محبت کرنے والے؟ کوئی یہ عمل نہیں کرتا، تم کیوں کرتے ہو؟ لیکن معاملہ کچھ اور ہوا۔ رسول اللہ نے فرمایا ادخلک ایاہ الجنت، اللہ رب العزت نے اس صورت سے محبت کے سبب تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ میلاد یہاں ثابت ہے۔ میلاد کہاں لکھا ہے؟ میلاد یہاں لکھا ہے۔ تو دیکھیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت کلثوم بن حزم الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عمل کیا کہ نہ رسول اللہ نے بیان کیا، نہ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں تو موجود نہیں ہے، اور نہ ہی رسول اللہ نے اس کا حکم دیا، نہ آپ نے کبھی عمل کیا، اور نہ کسی صحابی نے عمل کیا۔ تو حضرت کلثوم بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نہ قرآن میں ہے، نہ رسول اللہ نے بیان کیا، نہ چار یار نے یہ عمل کیا۔ اس کے باوجود یہ تنہا عمل کرنے والے، اس کے باوجود آج تک کسی نے انہیں بدعتی نہیں کہا کہ بھئی یہ تو بدعت ہے، کہ رسول اللہ نے بھی نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی مشکل پوائنٹ تو نہیں ہے، بہت آسان ہے، اور ہم نے اسی وجہ سے اس پوائنٹ کو لیا۔ ورنہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ ہمارے پاس 450 کتابوں کی لسٹ موجود ہے جہاں میلاد لکھا ہوا ہے، لیکن یہ الزامی جواب ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے۔ حضرت کلثوم بن حزم الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل جہاں لکھا ہوا ہے، میلاد وہیں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کہیں گے حضرت کلثوم بن حزم الانصاری کا عمل وہ تو ان کا اپنا عمل تھا، تو جب ان کا اپنا عمل تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت کیوں دی؟ فرمایا قرآن سے محبت کی وجہ سے۔ اگرچہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا، نہ خود قرآن میں موجود، نہ کسی صحابہ سے ثابت، لیکن چونکہ انہوں نے قرآن سے محبت کی وجہ سے ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ قرآن کی محبت کی وجہ سے کہیں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اگر کلثوم بن حزم محبت کی وجہ سے جنت ہونے کے حقدار ہوتے ہیں، جنتی ہونے کے حقدار ہوتے ہیں، تو صاحب قرآن سے محبت کی وجہ سے اگر ہم میلاد کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو پھر ہم پر الزام کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی تو کہیں لکھا ہوا نہیں۔ حالانکہ میلاد کی دلیل بہت جگہ لکھی ہوئی ہے، لیکن صاف الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے اگر مان بھی لیں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے تو ہم یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ رسول اللہ سے محبت کی وجہ سے کرتے ہیں نا۔ تو جب حضرت کلثوم بن حزم الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل قرآن کی محبت کی وجہ سے اچھا ہے، تو میلاد منانا، جلوسوں میں شرکت کرنا، صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھنا اگر کہیں نہ بھی لکھا ہو، چونکہ ہم رسول اللہ سے محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، تو یہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر میلاد منانے والوں پر الزام آئے گا تو کلثوم بن حزم پر بھی الزام آئے گا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی اسے جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ تو چونکہ تم صحابی رسول پر الزام نہیں لگا سکتے، نہ تمہاری ہمت ہے نہ جرت ہے، تم نہیں لگا سکتے، تو جیسے ان کا عمل محمود ہے، میلاد منانے والوں کا عمل بھی محمود ہے۔ بھئی کسی صحابی نے نہیں کیا، ہمیں یہی کہا جاتا نا جب ہم کہیں جناب ہم محبت میں کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، جلوس نکالتے ہیں، میلادوں میں شرکت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ صحابہ کرام سے زیادہ بڑے عاشق رسول ہیں، آپ حضرت صدیق اکبر سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ انہوں نے تو جلوس نہیں نکالی، آپ جلوس نکالتے، انہوں نے تو اس طرح کا میلاد نہیں کیا، آپ میلاد کرتے۔ تو ہم یہی کہیں گے کیا حضرت کلثوم بن حزم الانصاری امام قبا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عاشق قرآن تھے؟ حضرت صدیق اکبر سے زیادہ سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے تھے؟ مولا علی جو باب علم کا دروازہ ہے ان سے زیادہ سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے تھے؟ کسی صحابی نے عمل نہیں کیا، تو حضرت کلثوم بن حزم الانصاری نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں ان کا عمل تو رسول اللہ سے محبت کی وجہ سے تھا، قرآن سے محبت کی وجہ سے تھا۔ تو وہی کہتے ہیں کہ میلاد منانا بھی قرآن سے محبت کی وجہ سے ہے، صاحب قرآن کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اگر ان پر الزام آئے گا تو ان پر بھی الزام آئے گا۔ اسی الزام کو دور کرنے کے لیے تو فقہاء کرام نے راستہ بند کیا ہے، اور تمام فقہاء کرام نے لکھا کہ ہر وہ عمل اگرچہ قرآن و سنت میں موجود نہ ہو، لیکن وہ عمل قرآن و سنت سے ٹکرا نہ رہا ہو، قیامت تک ہر وہ عمل جس سے رسول اللہ کی شان بلند ہوتی ہے، رسول اللہ کی شان کا اظہار ہوتا ہے، اگرچہ قرآن و سنت میں نہ بھی ہو وہ مستحب ہوتا ہے۔
فقہاء کرام نے اسی وجہ سے کیا تاکہ صحابہ کرام نے جو عمل کیا ہے، جو قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، ان کا دفاع ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر اس زمانے کے لوگوں کو جو ریلیوں میں شرکت کرتے، جو قرآن پڑھتے ہیں، اگر ان پر الزام آئے گا تو پھر وہاں پہ بھی الزام آئے گا۔ لہذا ہم نے ان پر بھی الزام کو دور کرنا ہے، اور صحابہ کرام تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، تو ان سے بھی الزام کو دور کرنا ہے۔ تو یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا شارٹ کٹ کا راستہ نہیں ہے۔ کیا راستہ ہے؟ قیامت تک ہر وہ عمل جس سے رسول اللہ کی شان کا اظہار ہوتا ہے وہ عمل کیا جائے گا، اور جو نیک نیتی سے کرے گا اسے ثواب ملے گا، اگرچہ اس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، تب بھی یہی ایک بچاؤ کا راستہ ہے۔ اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت ریلیوں کا اہتمام کرتے۔ قرآن میں لکھا ہے جی، قرآن میں نہیں لکھا، حدیث میں لکھا جی، حدیث میں نہیں لکھا، اگرچہ لکھا ہے، بہت ساری روایت موجود ہیں، لیکن ہم مان لیں قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ عمل محمود ہے، اس لیے کہ یہ عمل ہم رسول اللہ کی شان کے اظہار کے لیے کرتے ہیں۔ بولیے، رسول اللہ کی شان کے اظہار کے لیے کرتے ہیں نا، کسی کے 100ویں یا 40ویں کے لیے تو نہیں کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی شان کے اظہار کے لیے امام قبا سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور رسول اللہ کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت ملے، تو کیا وہ لوگ جو رسول اللہ کی شان کے اظہار کے لیے ریلیوں کا اہتمام کرتے، میلاد کرتے، تو کیا ان کے لیے امید نہیں ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے انہیں بھی جنت دے گا؟ بولیے، انہیں جنت دے گا کہ نہیں دے گا؟ اور یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے، ابھی ایک اور واقعہ سناؤں آپ کو جو اس سے بھی عجیب تر ہے، جسے ملا علی قاری علیہ رحمت باری نے شرح شفا میں لکھا۔ عجیب ہے، میں نے آج تک یہ واقعہ کسی سے سنا نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول جب جمعے کے دن جیسے ہم آئے ہوئے ہیں نا، تو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک صحابی رسول جمعے کے دن جب مسجد بھری ہوتی، جب آتے تو ان کی خوشبو سے پوری مسجد معطر ہو جاتی، ہر ایک اندھا بھی سمجھ جاتا کہ فلاں آیا ہوا ہے۔ ان کی خوشبو ہی الگ ہوتی، ان کی خوشبو کی پہچان ہی الگ ہوتی۔ جب وہ آتے تو معلوم ہو جاتا کہ فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں، مسجد میں آ گئے جمعے کی نماز میں۔ تو کہتے ہیں کہ چند ایک مرتبہ تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ اتفاقی عمل ہے، کوئی خاص خوشبو لگاتے، لیکن جب آہستہ آہستہ ان کا یہ عمل کافی عرصے تک ہو گیا اور کہتے ہیں کہ ان کی خوشبو میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، خوشبو میں کمی نہیں ہوتی، جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوتے مسجد خوشبو سے معطر ہو جاتی، تو لوگوں نے پکڑ لیا، صحابہ کرام نے انہیں پکڑ لیا اور عرض کی کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے، ہمیں بتائیں کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم عمدہ سے عمدہ خوشبو لگا کر آتے جمعے کے دن؟ ہم تو بے ڈھنگے لوگ ہیں نا، جمعے کے دن بھی ایسے اٹھ کر چلے آتے۔ جمعے کے دن اہتمام ضروری ہے، ناخنوں کا کاٹنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو جمعے کے دن ناخن کاٹتا ہے نا اسے کبھی بھی برس کی بیماری نہیں ہوگی۔ محدثین نے لکھا ہے، فقہاء کرام نے بھی لکھا ہے، برس کی بیماری سمجھتے ہیں نا، سفید سفید دھبے آ جاتے ہیں جسم پہ، تو یہ جو جمعے کے دن ناخن کاٹنے کا التزام کرے گا کبھی یہ بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ علامہ شامی علیہ رحمہ نے بھی اس کو لکھا ہے فتاوی شامی میں۔ تو صحابہ کرام تو خوشبو عمدہ سے عمدہ خوشبو استعمال کرتے اور لگا کر آتے، لیکن جب وہ تشریف لاتے تو ساروں کی خوشبو ختم ہو جاتی، انہی کی خوشبو محسوس ہوتی، الگ خوشبو ہوتی۔ تو صحابہ کرام نے اور لوگوں نے انہیں ایک جگہ پکڑ لیا اور عرض کرنے لگے اب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ فرمائے میرے پاس تو اور کوئی خوشبو نہیں ہے۔ اپنی آستین سے 3 مٹی کے ڈھیلے نکال کر انہوں نے اپنے ہتھیلی میں رکھ دیے، فرمائے یہ مٹی کے ڈھیلے ہیں، یہی مٹی کے ڈھیلے میں آستین میں لے کر آتا ہوں، یہ خوشبو انہی سے نکلتی ہے۔ عرض کیا یہ مٹی کے ڈھیلے کیا ہیں؟ فرمایا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے جانے لگے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا کہ میں دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے جب فارغ ہوتے ہیں تو وہاں معاملہ کیا ہوتا ہے، کیا عام انسانوں کی طرح معاملہ ہوتا ہے یا کچھ الگ ہوتا ہے؟ تو کہتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے فارغ ہو گئے، دوسری راہ سے میں اسی جگہ پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ 3 مٹی کے ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں جس سے رسول اللہ نے استنجا فرمایا تھا۔ تو میں نے اس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میرے دل نے کہا کہ اسے اپنے پاس رکھ لو، بس اب میں یہ استنجا شدہ یہ مٹی
کے ڈھیلے ہیں، یہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں، جب گھر میں رکھتا ہوں تو گھر معطر ہو جاتا ہے، جمعے کے دن جب آستین میں لے کر آؤں تو مسجد معطر ہو جاتی ہے۔ کس صحابی سے ثابت ہے مٹی کے ڈھیلے، استنجا شدہ مٹی کے ڈھیلے وہ ناپاک ہوتے ہیں؟ استنجا شدہ مٹی کے ڈھیلے تو ناپاک ہے نا، اس سے دوبارہ استنجا نہیں کیا جاتا۔ کیا یہ صحابی رسول حضرت صدیق اکبر سے زیادہ عاشق رسول تھے؟ صدیق اکبر نے تو کبھی یہ مٹی کے ڈھیلے رسول اللہ کے استنجا شدہ مٹی کے ڈھیلے استعمال نہیں کیے، نہ ہی انہوں نے اپنے پاس رکھا، نہ حضرت فاروق اعظم، نہ عثمان غنی، نہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ یہ کیسا عشق تھا، یہ کیسی محبت تھی، یہ کیسی وارفتگی تھی، یہ کیسا والہانہ انداز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا شدہ مٹی کے ڈھیلے بھی صحابہ کرام چھوڑتے نہیں تھے اور اسے لے کر آئے۔ اچھا، عام لوگوں کے لیے تو مٹی کے ڈھیلے اگر وہ استعمال کر لیں استنجا کے بعد تو اسی جگہ پھینک دیں، یہ ایسے عاشق رسول کے گھر میں تو رکھے، جمعے کی نماز میں لے کر آتے۔ اور یہ بات بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں، مٹی کا ڈھیلا جو استعمال شدہ ہے اگر کوئی جیب میں رکھ کے بھی نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح جیسے خون کی شیشی جیب میں رکھ کر نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ ناپاک ہے۔ یہ عاشق رسول ایسے کہ عام نمازوں میں نہیں، جمعے کی نماز میں رسول اللہ کے استعمال شدہ مٹی کے ڈھیلے لے کر آتے اور کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ تم اپنی نماز کیوں ضائع کر رہے ہو، اور ہر ایک پھر ان مٹی کے ڈھیلوں کو لے کر چومنے لگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ تو جہاں یہ عمل لکھا ہوا ہے میلاد منانا وہی لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں ہے کہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرما لیں تو اے صحابہ کرام تم میں سے جسے ہو سکے مٹی کے ڈھیلے لے لیا کرو، اور نہ ہی زندگی بھر رسول اللہ نے یہ فرمایا، کسی ایک کو بھی فرمایا کہ بھائی میرے مٹی کے ڈھیلے بھی بڑے خوشبودار ہوتے ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں۔ یہ بات تو تمام محدثین نے لکھا ہے، رسول اللہ کا بول و براز یعنی پیشاب اور پخانہ یہ پاک ہے، یہ پاک ہے، تمام محدثین نے لکھا ہے، امت کے لیے پاک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں میں نے نہیں پڑھا کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا ہو کہ بھائی آپ لے لیا کریں، یہ پاک ہیں، یہ میری نشانی کے طور پر آپ رکھیں، خوشبو کی وجہ سے آپ اپنے پاس رکھیں، آپ کی نظافت ہوگی، گھر معطر ہو جائے گا، مسجد معطر ہو جائے گی، کبھی نہیں کہا، نہ قرآن میں ہے نہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ پھر بھی یہ عمل صحابی کرتے ہیں، کوئی الزام نہیں ہوتا، الزام اگر ہوتا ہے تو اہل سنت پہ ہی ہوتا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے، تو ایک ہی جواب ہوگا، اس کے علاوہ دوسری راہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری راہ تلاش کرے گا وہ گرے گا، گٹر میں گرے گا، وہ گندگی میں گرے گا۔ ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو رسول اللہ کی عزت و وقار کے اظہار کے لیے کیا جائے وہ عمل بذات خود ہی دلیل ہوتا ہے، وہ عمل مستحب ہوتا ہے، عظیم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی صحابی تو مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے، کوئی صحابی مسجد قباء میں نماز پڑھتے اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ تو یہ تمام ان کے یہ اعمال، ابھی تو یہ دو ہی ہے، ہمارے پاس مزید اور بھی دلائل موجود ہیں، پھر کبھی اور انشاءاللہ وہ دلائل دیے جائیں گے۔ ابھی ہم نے فقط اپنے سننے والوں کو، سیدھے سادے عام مسلمانوں کے ذہن کو صاف کرنا تھا کہ عام طور پر ہم سے نہیں پوچھا جاتا، علماء سے نہیں، عام لوگوں سے پوچھا جاتا ہے میلاد منانا کہاں لکھا ہے، جلوس نکالنا کہاں لکھا ہے؟ اور غافل تجھے اگر ہمت ہے، جرت ہے تو حضرت کلثوم بن ہزم سے پوچھ کہ سورہ اخلاص بار بار ہر رکعت میں پڑھنا کہاں لکھا ہے۔ اگر تجھ میں جرت و طاقت ہے تو اس صحابی سے پوچھ جو رسول اللہ کی استعمال شدہ ڈھیلے اپنی آستین میں لیے پھرتے اور تبرک بطور تبرک لیتے۔ اگر جرت ہے، ہمت ہے تو ان سے پوچھ کہ یہ عمل کہاں لکھا ہے۔ جب وہ بتا دیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی بتا دیں گے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اہل سنت و جماعت کے دلائل بہت زیادہ ہیں، یہ اچھی طرح یاد رکھیے۔ ہم آنکھیں بند کیے کوئی عمل نہیں کرتے، اہل سنت جو عمل کرتے ہیں علی وجہ البصیرت کرتے ہیں۔ علی وجہ البصیرت کا مطلب ہوتا ہے ہم پہلے پڑھتے، پھر اسے یقین کرتے اور پھر اپنے لوگوں کو بتاتے کہ ہاں یہ عمل بہتر ہے۔ جو عمل بہتر ہوتا ہے وہ ہم خود بھی کرتے، لوگوں کو بھی بتاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی عظمت کی بلندی کے اظہار کے لیے جو عمل کیا جائے گا قیامت تک
کہ وہ عمل محمود ہوگا، وہ مستحب ہوگا، چاہے اس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، چاہے اس کا ذکر حدیث میں نہ ہو۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔